بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کے چاند اور سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ بس ایک بار سوچ لو، یہ چاند جو کل رات آسمان پر جھانکے گا، کیا تم اسے خالی ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو یا اپنے تقدیر کا تاج پہنے ہوئے؟ وہ گھڑی قریب ہے جب ساتوں آسمان اور ساتویں زمینیں کانپ اٹھیں گی اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھے منایا، اب میں تیری سنتا ہوں۔ اگر آج رات تم نے 7 بار سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو کل جب چاند مسکرائے گا تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں گی، مگر خوشی سے نہیں، حسرت سے۔ یا غنی یا غنی یا غنی، یہ 3 لفظ تمہارے ہونٹوں پر رقص کریں گے تو غربت کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ بس دل سے پکارو، سوچو ذرا، ایک چھوٹی سی سورت صرف 7 بار پڑھنے سے، اور پھر دیکھو تمہارا رزق ایسے بہے گا جیسے بارش کے بعد ندی میں پانی کا سیلاب آ گیا ہو۔ وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ کے فرشتے تمہارے نام اعمال کھولیں گے اور کہیں گے، یا رب، اس نے شعبان سے پہلے تیری صفت پکاری تھی اور اب مسکرا کر فرمائے گا، پورا کر دو اس کی ہر خواہش۔ کیا تم تیار ہو؟ دل میں ضد، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں یقین، کیونکہ جو آج جھک گیا وہ کل کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکائے گا۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں، تمہاری قسمت کا آخری ٹکٹ ہے۔ یا تو ابھی پکڑ لو یا پھر عمر بھر حسرت میں جلتے رہو۔ چاند ابھی آیا نہیں، مگر اس کی روشنی تمہارے دل میں پہنچ چکی ہے۔ اب بس ایک قدم اور وہ 7 بار پڑھ لو اور دیکھ لو معجزہ کیسے رونما ہوتا ہے۔ آخری بات، اگر آج تم نے یہ عمل کر لیا تو شعبان کا چاند تمہیں سلام کرے گا اور کہے گا، اے اللہ کے لاڈلے، خوش آمدید، اب تیری باری ہے، مانگ لے جو کچھ تم کو مانگنا ہے، میں پورا کروں گا۔ یاد رکھیے، شعبان کا چاند صرف تاریخ نہیں بدلتا، بلکہ انسان کی قسمت بدلنے آتا ہے۔ مگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چاند نکلنے سے پہلے بندہ رب کے در پر جھکایا نہیں۔ یہ وہ خاص لمحات ہیں جو بار بار نہیں آتے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی ایک آنسو کو پوری زندگی کی خوشی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں رکاوٹ ہے، سکون روٹھا ہوا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج کی یہ بات پوری سن لیجئے، کیونکہ ممکن ہے یہی چند منٹ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج میں آپ کے لیے کوئی عام بات نہیں، بلکہ وہ قرآنی عمل لے کر آیا ہوں جو شعبان کے چاند سے پہلے پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت بندے کو شعبان میں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس لیے آخر تک ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ بات آپ کے نصیب کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورہ مبارکہ صرف 7 بار پڑھ لے تو وہ نصیب اور تقدیر بند تالے بھی کھلوا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں، بلکہ چند گھنٹے باقی ہیں، اور آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب
اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین محترم، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کی امت کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے، میں نے خود بھی بہت انتظار کیا کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سورۃ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ تو آج حضور کے دیوانوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے خوابوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے پھر جو بھی مانگے گا اسے انشاءاللہ مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی رو کر گرا کر مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر نہ سکا، جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ناظرین محترم، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ تو اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو صرف 7 بار پڑھ لینا، کہ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے، بھائیوں اور بہنوں، شعبان سے پہلے یہ وہ دن بڑے ہی خاص ہیں
بڑے ہی قبولیت والے دن ہیں، یہ بڑی عظمت والے دن، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے قرآن و سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ ناظرین کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، لیکن شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے کوشش کریں کہ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نماز فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد جب چاہے یہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام اور کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن کر وہ ضرور لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالی وہ پوری فرمائے، وہ جو بھی مسائل ہیں وہ اللہ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے۔ تو ناظرین محترم، عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے جہاں جیسے وقت مل جائے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت ہی سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آئیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کی ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلا آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی
زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد، جادو ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ناظرین اور کیا چاہتے ہیں؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے اور کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پر دائیں ہاتھ کی انگلی پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے بتایا گیا طریقہ و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ کر جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں انشاءاللہ جو بھی خواہشات، مقاصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے اور دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ناظرین، سورہ فاتحہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا زہریلات سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات ناظرین بتانا شروع کروں تو یقین جانیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے، اور 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس نورانی سورت کو 7 بار پڑھ کر
ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، بلکہ محبت اور عقیدت، احترام، سکون اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ تو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ناظرین اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور معجزاتی نام ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنی جو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، تو وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کا یہ وظیفہ لے کر جو شخص یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کا یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے وعدہ کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ناظرین محترم، ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ پورا وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، بتاؤ آج میرے بندے کے کیا عمل ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنی پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ ناظرین محترم، یہ ہے شعبان المعظم کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، برکتیں رحمتیں لا رہا ہے۔ تو ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور تربیت سے ضرور پڑھنے ہیں۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر
3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگی۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا۔ آپ کو خوشخبری بھی ملے گی اور یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ تو اسے سننے والے، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جہاں نصیب کروٹ لیتے ہیں اور تقدیر سانس لیتی ہے۔ شعبان کا چاند آنے ہی والا ہے اور رب کی رحمت دروازوں پر دستک نہیں دیتی بلکہ سیدھا دلوں میں اترتی ہے۔ جو اس سے پہلے جھک گیا وہ خالی نہیں رہا، جو اس لمحے میں رب کو منا گیا وہ ساری زندگی کے دکھوں سے بچ گیا۔ یہ چند آیات ہیں مگر ان میں 7 آسمانوں کی کنجیاں چھپی ہیں۔ یہ چند لمحے ہیں مگر ان میں برسوں کی محرومیاں دفن ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھو، رب نے مانگنے کو نہیں تھکایا بلکہ ہم نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہاتھ اٹھ گئے، آنکھ نم ہو گئی اور دل نے ضد کر لی تو شعبان کا چاند گواہ ہوگا کہ تم ایک ٹوٹے ہوئے انسان نہیں بلکہ رب کے چنے ہوئے بندے بن کر ابھرو گے، کیونکہ جو شعبان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے وہ شعبان کے بعد کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں رہتا۔ بس ایک قدم تمہارا چاہیے اور باقی کرم رب خود کر دے۔ اور ناظرین، اس مبارک عمل کی بنیاد محض باتوں پر نہیں بلکہ احادیث مبارکہ پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اتنی عبادت کیوں فرماتے؟ تو فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں عبادت میں ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ ایسی سورت ہے کہ نہ تو تورات میں اس کی مثال ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، یہ ام الکتاب ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ سنن ترمذی نیز درود پاک کی فضیلت پر فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پس خوش نصیب ہے وہ بندہ جو شعبان کی آمد سے پہلے ان احادیث پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے کہ یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے رحمت، برکت اور قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب
اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔